اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. آج ہم اکثر دیکھتے ہیں، آج ہماری اولاد کو ہم جب دیکھتے ہیں ادیان قوم کی پرستش کرتے ہیں. کس طرح سے؟ پہلے حدیث سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کل مولود یولد علی فطرۃ فآباہ یہودان او ینصران او یمجسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے بناتے ہیں. یعنی جب کہیں بھی آج بھی کہیں بھی بچہ پیدا ہو، چاہے کسی کے گھر میں کوئی قوم میں پیدا ہو، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام پر اور اس کے ماں باپ اسے بنا دیتے ہیں یہودی، نصرانی یا غیر قوم مسلمان، اسلام سے ہٹا کر اپن جو قوم پر جس کی پوجا کرتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں اپنے بچے کو. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو واضح کر دیا ہے. آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، آج ہم اپنے اولاد کی طرف دیکھیے وہ کس ادیان کی پرستش کر رہی ہے، کس ادیان کی طرف وہ جا رہے ہیں، کن لوگوں کی طرف وہ متوجہ ہو رہے ہیں اور انہی کی طرح چال چل رہے ہیں، انہی کی طرح لباس پہن رہے ہیں. آج ہم اپنے اولاد کو دیکھیے وہ اپنے بالوں کو کس طرح کٹواتے ہیں، یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح بال کٹاتے ہیں، بازو کے بالکل چھوٹے کر دیتے ہیں اور بیچ کے پورے کھلے بڑے رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ زلفیں لٹکا دیتے ہیں. یہودیوں کی، نصرانیوں کی طرح وہ چلتے ہیں. وہ اپنے بالوں کو، اپنے لباس کو، اپنے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک جو قوم جس طرح کرتی ہے ویسے ہی آپ کی اولاد بھی ویسے ہی کر رہی ہے. اور آپ خاموش ہے اور آپ خاموش رہ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. اسی حدیث پر آپ عمل کر رہے ہیں، یعنی اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں تک نہیں، علماء اہل حدیث نے، علماء ربانی نے اس حدیث پر کہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام پر، بلکہ بچہ پیدا ہوتا ہے سلفیت پر. بچہ پیدا ہوتا ہے سلفیت پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے بدعات کرنا سکھاتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے لے جا کر دوسروں کی قوم کی طرح پرستش کرنے لگاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا پھر بدعات، خرافات سکھلا دیتے ہیں. آج آپ اپنے اولاد کو دیکھ لیجئے کس طرح کا لباس پہن رہے ہیں. وہ اپنا لباس ٹخنے کے نیچے کر رہے ہیں یا ٹوپی سر پر نہیں لگاتے ہیں. دوسرے قوموں کی طرح ہماری قوم بھی، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہاں تک نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث جماعت کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. جب قرآن حدیث کی بات آتی ہے ہم دیکھتے ہیں حدیثوں کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو حاکم بنانا ہوتا ہے تو اس کا لباس دیکھتے ہیں، اس کو سر سے لے کے پیر تک دیکھتے ہیں، گویا کہ یہ اسلام پر عمل کر رہا ہے، کیا یہ پہناوا اسلام کا ہے، یا یہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، یا دین اسلام پر گامزن ہے یا نہیں. یہ سب دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم سر پہ سے پگڑی اور امامہ نکال کر ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں. آپ دیکھیے سامعین کرام، دوسرے قوموں کی طرف وہ اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر کس طرح گامزن ہے. ان کو آپ بازار دیکھیے، آپ جب بازار میں گاڑی لے کر جاتے ہیں وہ اپنے سر سے، وہ اپنا سر پر جو پگڑی باندھتے وہ نہیں اتارتے، وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے. ان کو اجازت مل چکی ہے، وہ اپنی پگڑی کو اس طرح باندھتے کہ ہیلمٹ سے بھی مضبوط باندھتے ہیں. وہ اپنے مذہب پر رہ کر بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے مذہب پر ہیں، ہم تمہارے یہ رولز نہیں فالو کرتے بلکہ ہم اپنا مذہب فالو کرتے ہیں. اور دوسرے تفاصیل لینے جب ہم جاتے ہیں قانونی دستاویز کے لیے، وہاں پر بھی ہم سے کہا جاتا ہے ٹوپی اتارو، لیکن ان سے نہیں کہا جاتا یہ اتارو. یہ آپ جا کر مشاہدہ کر لیجئے، میں مشاہدہ کر چکا ہوں اس لیے یہاں سے کہہ رہا ہوں. آج ہم نے دوسروں کو یہ اجازت دے دی ہے کہ میں بغیر ٹوپی کے مسلمان ہوں، بغیر اسلامی لباس کے میں مسلمان ہوں. آج ہم نے دوسرے کو موقع دیا ہے کہ تم ہمارے اوپر قوانین لاؤ، قوانین ہمارے اوپر مسلط کرو، ہمارے دین میں تم داخل ہو جاؤ، شریعت کے ساتھ تم کھلواڑ کرو. ہم نے انہیں اجازت دی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس. جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. آج ہم نے اسلام پر نہیں چل رہے ہیں، ہم اسلام پر نہیں چل کر ان کو بتا رہے کہ ہم اس طرح بھی مسلمان ہیں. سامعین اکرام، اسلام ہے سب سے افضل، اسلام ہی انسانیت سکھاتی ہے، لیکن آج ہم خود اسلام سے دور ہیں. ہم کو چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کے پاس جا کر، لوگوں کو اور عوام میں جا کر ہم بتلائیں کہ اسلام کیا ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ دوسرے قوم کے لوگ جا کر اپنے قوم کی تبلیغ کر رہے ہیں اور آج ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے ہمیں فرصت نہیں ہے. گویا کہ
مسلمان آج اپنے اسلام پر صحیح طور پر عمل نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہوتا تو وہ آج افضلیت پر ہوتا۔ آج دیکھیے کس طرح سے مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے مساجد پر، مسلمانوں کے عبادت گاہوں پر کس طرح سے بلڈوزر سے تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ ہم خود ہے، ہم نے انہیں اجازت دی ہے، ہم نے اپنے کرتوتوں سے انہیں کہا ہے کہ آپ یہ کریے، آپ ہمارے اوپر یہ قوانین لاگو کریے، یہ ہم نے انہیں کہا ہے۔ اسی طرح آج ہم نے جو قرآن پر عمل نہیں کرنا اور شریعت پر عمل نہیں کر رہے نا، اللہ رب العالمین قرآن میں کہا، اور اصل میں جو انسانیت، اسلام ہی انسانیت کا حل ہے، ہم خود اس پر گامزن نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن